بسم اللہ الرحمن الرحیم کشکول معرفت اسم اعظم کی تحقیق قرآن و حدیث کی روشنی میں نوٹ اسم اعظم کے ذریعے جو بھی دعا مانگی جائے فوراً قبول ہوتی ہے۔ نمبر 1 ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لقد قال القطب الربانی الشیخ السید عبد القادر الجیلانی الاسم الاعظم هو اللہ بشرط ان تقول اللہ وليس في قلبك سوى اللہ، یعنی فرمایا قطب ربانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے کہ اسم اعظم اللہ ہی ہے، بشرط کہ تو اللہ اس طرح کہے کہ قلب غیر اللہ سے خالی ہو۔ جیسا کہ بزرگ شاعر خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو، غیر سے اٹھ جائے بالکل ہی نظر، غیر سے اٹھ جائے بالکل ہی نظر، تو ہی تو آئے نظر دیکھوں جدھر، اور میرے دل میں بجائے آب و گل، درد دل ہو، درد دل ہو، درد دل۔ یہ اشعار خواجہ صاحب حالت ذکر میں نہایت کیف کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ مطلب یہ کہ تمام موجودات کی فنائیت کے استحضار کے ساتھ، یعنی تمام موجودات کو کل معدوم سمجھتے ہوئے اللہ کا نام لو، جیسا کہ آفتاب کے نکلنے کے بعد ستارے کل معدوم ہو جاتے ہیں۔ اسی کو خواجہ صاحب فرماتے ہیں جب مہر نمایاں ہوا سب چھپ گئے تارے، جب مہر نمایاں ہوا سب چھپ گئے تارے، وہ ہم کو بھری بزم میں تنہا نظر آئے، وہ ہم کو بھری بزم میں تنہا نظر آئے۔ حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب فرماتے ہیں میں ان کے سوا کس پہ فدا ہوں یہ بتا دے، میں ان کے سوا کس پہ فدا ہوں یہ بتا دے، لا مجھ کو دکھا ان کی طرح کوئی اگر ہے، لا مجھ کو دکھا ان کی طرح کوئی اگر ہے، مرضی تیری ہر وقت جسے پیش نظر ہے، پھر اس کی زباں پر نہ اگر ہے نہ مگر ہے۔ یہی حقیقت وحدت الوجود کی بھی ہے کہ جب سالک کے قلب میں اللہ کے قرب کا آفتاب طلوع ہوتا ہے اور اس سلطان حقیقی کی کبریائی اور عظمتوں کا جھنڈا لہرا جاتا ہے تو ساری کائنات اس کی نظر سے گر جاتی ہے۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ کون آیا کہ دھیمی پڑ گئی لو شمع محفل کی، پتنگوں کے عوض اڑنے لگی چنگاریاں دل کی، بس ایک بجلی سی پہلے کوندی پھر اس کے آگے خبر نہیں ہے، بس ایک بجلی سی پہلے کوندی پھر اس کے آگے خبر نہیں ہے، مگر جو پہلو کو دیکھتا ہوں تو دل نہیں ہے جگر نہیں ہے، مگر جو پہلو کو دیکھتا ہوں تو دل نہیں ہے جگر نہیں ہے، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ صاحب کے اس آخری شعر پر فرمایا تھا کہ اگر میرے پاس 1,00,000 روپیہ ہوتا تو میں خواجہ صاحب کو انعام میں دے دیتا۔ اصغر گونڈوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اب نہ کہیں نگاہ ہے نہ اب کوئی نگاہ میں، اب نہ کہیں نگاہ ہے نہ اب کوئی نگاہ میں، محو کھڑا ہوں میں حسن کی جلوہ گاہ میں، محو کھڑا ہوں میں حسن کی جلوہ گاہ میں، تیرے جلووں کے آگے ہمت شرح و بیاں رکھ دی، تیرے جلووں کے آگے ہمت شرح و بیاں رکھ دی، زبان بے نگاہ رکھ دی، نگاہ بے زباں رکھ دی۔ نمبر 2 عن انس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا کربہ امر یقول یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بے چینی و پریشانی ہوتی تھی تو آپ کثرت سے پڑھتے تھے یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 221 پر ان کلمات کے اندر اثر اسم اعظم کا تحریر فرمایا ہے، اور علامہ نووی نے بھی اسی کو اختیار فرمایا ہے۔ یہی روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے حاکم اور ابن السنی نے نقل کی ہے، اور امام نسائی نے حضرت علی سے مرفوعاً روایت کی ہے، اور اس میں اضافہ ہے کہ آپ حالت سجدہ میں یا حی یا قیوم کو بار بار پڑھتے تھے۔ نمبر 3 عن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت ذی النون اذا دعا ربہ وبطن الحوت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لم يدع بها رجل مسلم في شيء الا استجاب له رواہ احمد و ترمذی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام نے جب اپنے رب سے دعا مانگی درحال کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، نہیں مانگا کسی مومن نے اس کلمے کے ذریعے کسی حاجت کو مگر اللہ تعالی نے اسے قبول فرما لیا۔ تشریح ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرقات شرح مشکات جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 103 پر فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے ساتھ مؤید ہے فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذلک ننجی المؤمنین، پس ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو اس گھٹن سے نجات دی، اور ہم اسی طرح ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں۔ علامہ سید محمود آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے پارہ نمبر 17 صفحہ نمبر 85 پر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی اسی روایت مذکورہ کو تحریر فرمایا ہے اور لکھا ہے اخرج ابن ابی حاتم عن الحسن ان ذلك اسم اللہ تعالی الاعظم، یعنی یہ آیت مذکورہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے، اور فرماتے ہیں وقد شاہدت اثر الدعاء به وللہ تعالی الحمد حین امرنی بذالک
من اظن ولایته وكان قد اصابني من البلاء ما الله تعالى اعلم به وفي شرحه طول وانت ملول۔ مفسر عظیم علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تحقیق میں نے اس کلمے کے ذریعے دعا کی قبولیت کے اثر کو خود مشاہدہ کیا، اور سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، اور اس کلمے سے دعا مانگنے کا حکم مجھے ایک ایسے بزرگ نے کیا جن کو میں اللہ تعالیٰ کا ولی گمان کرتا ہوں، اور میں ایک ایسی بلا میں مبتلا تھا جس کو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، جس کی شرح میں نے طول ہے اور اے مخاطب تو ملول ہے۔ نمبر 4، علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر المعانی پارہ نمبر 27 صفحہ نمبر 96 سورۃ القمر میں عند ملیک مقتدرین کی تفسیر کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں وَلِهَذَيْنِ الْإِسْمَيْنِ الْجَلِيلَيْنِ شَانٌ لِاسْتِجَابَةِ الدُّعَاءِ عَلَى مَا فِي بَعْضِ الْآثَارِ، یعنی ملیک او مقتدر، ان دونوں ناموں میں قبولیت دعا کا اثر ہے۔ ملیک ای ملک عظیم الملک وهو صيغة مبالغة، یعنی ملک عظیم کا مالک۔ مقتدر ای قادر عظیم القدرتی، عظیم قدرت والا، عظیم طاقت والا قادر۔ ایک عجیب واقعہ، اخرج ابن ابی شیبۃ عن سعید بن المسیب رحمہ اللہ تعالی قال دخلت المسجد وانا ارى انی اصبحت فاذا علی لیل طویل وليس فيه احد غیری فنمت فسمعت حرکة خلفی ففزعت فقال یا ایها الممتلئ قلبه فرقا لا تفرق او لا تفزع وقل اللهم انك مليك مقتدر ما تشاء من امر يكون ثم سل ما بدا لك قال فما سألت الله شيئا الا استجاب لي۔ حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ تابعی فرماتے کہ میں مسجد میں داخل ہوا اور یہ سمجھا کہ صبح ہو گئی ہے، لیکن پتہ چلا کہ ابھی بہت رات باقی ہے اور مسجد میں میرے علاوہ کوئی نہ تھا، پس میں سو گیا۔ پس میں نے اپنے پیچھے کوئی حرکت محسوس کی جس سے میں ڈر گیا۔ حاطف غیبی نے کہا کہ وہ شخص جس کا دل خوف سے بھرا ہوا ہے مت ڈر، اور پڑھ اللہم انک ملیک مقتدر ما تشاء من امر یکون، اس کے بعد تجھے جو حاجت بھی اللہ تعالیٰ سے مانگ لے۔ حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ ان ناموں کے ذریعے میں نے اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگی اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی مقام پر حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے اپنے لیے دعا مانگی اور ہنالک دعا زکریا کی سنت ادا کی، یعنی جب کسی مقبول بندے پر کوئی نعمت دیکھے تو اپنے لیے بھی دعا مانگ لے۔ حضرت آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کی دعا کی عبارت یہ ہے اللہم انک ملیک مقتدر ما تشاء من امر یکون فاسعدنی فی الدارین وکن لی ولا تکن علی وانصرنی علی من بغى علی واعذنی من ہم الدین وقہر الرجال وشماتة الاعداء اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ والحمد للہ رب العالمین۔ اے اللہ ملیک اور مقتدر، مالک عظیم الملک اور قادر عظیم القدرت ہے، آپ جو چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، پس دونوں جہاں میں مجھ کو نیک بخت بنا دیجئے، آپ میرے خاص ہو جائیے اور آپ میرے خلاف نہ ہو اور میری مدد فرمائیے۔ آپ ان لوگوں پر جو مجھ پر ظلم و زیادتی کریں پناہ نصیب فرمائیے قرض کے غم سے اور لوگوں کے غلبہ پا لینے سے اور دشمنوں کے طعن و تشنیع سے، اور اے اللہ رحمت اور سلام نازل فرما ہمارے آقا اور سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور ان کے اصحاب پر، اور تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں اسم اعظم ملیک اور مقتدر کے صدقے میں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کی دعا ہم سب کے لیے بھی قبول فرماوے، آمین۔